ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں۔ عین ممکن ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے کس قدر عبرت حاصل ہو، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جانور محض آخرت کے بارے بات کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص کو سمجھایا کہ اپنی ضد سے باز آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ شخص نہ باز آیا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی ہی اجازت فراہم کی ہے۔ اگلے روز وہ آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا۔ اس میں سے بچا کھچا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر آن گرا۔ مرغ فوراً اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور کھا گیا۔ کتے نے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کس قدر مٹا سکتا تھا۔ مرغ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہونا۔ اس شخص نے مرغ کی یہ بات سن کر فوراً گھوڑا بیچ دیا اور مرغ کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے روز مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا ہضم کر لیا اور کتے نے پھر شکوہ کیا، اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مرغ نے کہا کہ مالک نے گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہمکنار ہو گیا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا خچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ اس شخص نے خچر بھی فوراً بیچ دیا۔ تیسرے روز دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغ نے جواب دیا کہ مالک نے خچر بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بیکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوگی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ اس شخص نے فوراً غلام بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا، اے جھوٹوں کے سردار، تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے؟ مرغ نے کہا، میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے۔ مرغ نے مزید کہا کہ اے کتے، تم فکر مت کرو، کل مالک بذات خود مر جائے گا، اس کے لواحقین گائے ذبح کریں گے اور تم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا۔ اس شخص نے جب مرغ کے منہ سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت نہیں ٹلتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزاع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس گناہ گار کی خطا معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں، بلکہ مردوں کو زندگی عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ دنیا تو فانی ہے، اگر یہ تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر مرے گا، اس لیے تو اسے ابدی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھے اور اپنے سیدھے اور نیک رستے پر چلائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔